السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ کچن کی شاپنگ، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے کہ کس طریقے سے نظر بد جو ہے کہ ہمیں لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین دعا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ولاگ۔ نظر بد برق ہے، گھروں میں پریشانیوں کے ڈیرے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں یا ضدی ہیں، اولاد نہ فرمانے، بیٹیوں کی پریشانی ہے، گھر میں بیماری ہے، پریشانیوں سے بھرمار زندگی کی وجہ ہم خود ہیں۔ یاد رکھیں بہنوں، لوگوں کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں کتنا خوش ہوں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کھانے پینے میں ہم نے کیا کھایا ہے، کہاں سے کھایا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی تصویریں سوشل میڈیا پر ہم شیئر کریں۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا گروپس میں شیئر کریں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان نعمت سے محروم ہوتے ہیں، حسرتیں ان پر پڑتی ہوں گی، کتنی شیطانی نظریں پڑتی ہوں گی جو کہ اللہ پاک کے ذکر سے آری ہوتی ہیں۔ یہی نظر بد بچوں کو لگ جاتی ہے اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم نے خود اپنے پیاروں کی تصویریں زہریلی نظروں کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں اور جان بوجھ کر انگاروں کی نظر کر دیتے ہیں، پھر پریشانی کا واویلا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں ان کی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی تھی، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتی تھی، تو آئے دن میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ میرے بچے بیمار ہو جاتے تھے، لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم زیادہ اس چیز پہ ہم فوکس بھی نہیں کرتے کہ یہ نظر لگ گئی ہے اس لیے بچوں کو ہوا ہے، اور مجھے بھی اس چیز پہ اتنا بلیو نہیں ہوتا تھا، لیکن اکثر اسی دن ہوتا تھا جب میں تصویریں لگاتی تھی تو بچے بیمار ہو جاتے تھے، اور پھر کچھ دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے پھر دوبارہ سے یہی روٹین ہوتی تھی کہ اکثر بچے جب تیار ہم کرتے ہیں تو اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کی تصویریں ہم لیں، اپنے پاس یہ سیو کریں، اور جب ہمارے پاس یہ تصویریں ہوتی ہیں تو بس ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی، لیکن ہم لگا دیتے ہیں اسٹیٹس وغیرہ پہ، اور میں فیس بک وغیرہ پہ اسی لیے لگاتی تھی تاکہ یہ تصویریں جو ہیں ہمارے پاس سیو ہوں، کیونکہ اکثر میموری وغیرہ کی ادھر ادھر ہو جانے سے یا پھر بچوں کی تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی تھیں، تو میں بھی ان کی تصویریں جو ہے وہ گروپس وغیرہ میں شیئر کرتی تھی تاکہ یہ تصویریں سیو ہوں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ پھر بچوں کو نظر لگ جاتی تھی اور بیمار ہو جاتے تھے، اور ایسا یہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو ہم دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں اس نعمت سے محروم ہوتی ہیں، یا جن کے پاس ایسی نعمت نہیں ہوتی تو ان کے دل کی جو حسرتیں ہوتی ہیں نا تو وہ ہمیں آگ کی صورت میں لگ جاتی ہیں اور ہمارے بچوں پہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے، اور نظر تو جو ہے وہ والدین کی بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، یہ ہم کوئی جان بوجھ کر یا کوئی نظر حسد کی وجہ سے نہیں کرتے، بس کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے اگر ایک ماں بھی اپنے بچے کو پیار سے دیکھے اور وہ اگر اس وقت ماشاءاللہ نہ گئے یا دعا نہ پڑے تو اس کو بھی ایک ماں کی نظر جو ہے وہ بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہم بچوں کی تصویریں وغیرہ شیئر کرتے ہیں یا کچھ ایسی نعمتیں، ویسے بھی حضرت علی کا جو قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان کی اس طریقے سے تشہیر نہیں کی جائے۔ میری بہنوں، یہ ہرگز بھی ضرور نہیں کہ آپ اپنے شوہر کی تصویریں کسی کے ساتھ شیئر کر دیں یا سوشل میڈیا پر ڈال دیں، بچوں کی تصویریں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عمر کی کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اس نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، جو کہ ماں باپ کے در پہ بیٹھی ہیں اپنا گھر بسانے کی آس لیے؟ ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں۔ آپ ایسی نعمت دوسروں کو دکھا رہی ہیں جس سے بہت ساری ہماری بہنیں محروم ہیں۔ لوگوں کا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ نے کیا کھایا، ہماری زندگیاں کتنی پرسکون ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے، ہم اپنی ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ ہر شوہر کو فرما بردار بیوی نصیب نہیں ہوتی، ہر بیوی کو فرشتہ صرف شوہر نہیں ملنا ممکن نہیں ہوتا، ہر ماں کے بچے جو ہے وہ قابل اور ذہین نہیں ہوتے، سب کے بچے الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کے پاس الگ کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک کو زندگی میں سب کچھ مل جانا نصیب نہیں، ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں، ہر ایک کو آپ کی طرح گھر باغات گاڑی نصیب نہیں، تو برائے مہربانی ان سب چیزوں کی نمائش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود احتیاط کریں اور اپنی چیزوں کی نمائش نہ کریں، اور ہمیں صبح و شام کے اذکار لازم پڑھنے چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہیں کہ جیسے دن رات میں ہمارے لیے کھانا پینا، جس طرح نیند لینا ضروری ہے، بالکل یہ اذکار اور یہ دعائیں بھی پڑھنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ ہم اللہ پاک کی حفاظت کے حصار میں آ جاتے ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم پر اسی طرح پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں جن کا ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، اس لیے ان دعاؤں کا، ان اذکار کا لازمی ورد کیا کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون رہے اور اس طرح کی چیزوں سے ہم محفوظ رہیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی نظر بد کو برحق کہا ہے، اور حدیث سے مروی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی ایک چلتا پھرتا انسان جو کہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا یہ تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے اسے کیا ہو گیا، تو ایک چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، اور جو کہ اونٹ اتنا بڑا ہے، نظر بد جو کہ ہمارے بالکل جس کو ہم معمولی شے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کی تقدیر و رضا کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی، تو یہ بالکل برحق ہے اور نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ لازمی دعائیں پڑھنی چاہیے، اپنے صبح شام کے اذکار لازمی کرنے چاہیے، تاکہ ہم ان تمام بری نظروں سے اور حسد سے اور نظر بد سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت بچوں کو ماشاءاللہ کہیں یا کچھ ایسے کلمات کہتے رہیں، اگر ہم ایسے کلمات کہتے ہیں تو اوبیسلی نظر نہیں لگتی، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہہ پاتے یا دوسرے اس طریقے سے دعا نہیں دیتے تو پھر نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں صبح شام کے اذکار لازمی پڑھنے چاہیے، اور اپنے بچوں پر ان کا دم کرنا چاہیے، اور نظر بد کی دعا بھی لازمی ان پہ پڑھیں تاکہ وہ تمام ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو اور کچھ نہیں آتا تو صرف آپ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کر لیا کریں، اپنے گھر پہ اپنے شوہر پہ دم کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ایک نظر بد کی بہترین دعا بھی میں شیئر کر رہی ہوں، اس کو بھی لازمی آپ پڑھ لیا کریں، رات میں یا صبح میں کسی بھی وقت یا صبح شام آپ اس کا دم کیا کریں، تو بچے اور ہم اس چیز سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا آپ لازمی پڑھ لیا کریں چاروں کل کے ساتھ، اور بچوں پہ اپنے گھر پہ لازمی اس کا دم کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان تمام حسد سے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اللہ پاک کے حصار میں آ جاتے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور ہم پر کوئی نظر بد جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، اور ہمیں ان دعاؤں کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں رہیں، اس کی حفاظت میں رہیں، اور بچوں کو بھی یہ دعائیں لازمی پڑھنے کی ہم تاکید کریں، تاکہ وہ ان کو بھی عادت ہو جائے کہ وہ لازمی، یہ بچے کل اور آیت الکرسی تو ان کو یاد ہوتی ہے، لیکن بس پڑھنے کی جو ہے ان کو یاد دہانی کروانی چاہیے تاکہ وہ بھی پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں۔ اسی طریقے سے ہم پریشانیوں سے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔